السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود آپ حضرات کے لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ کافی ساتھیوں کے جو ہے فون آ رہے تھے، استخارہ کروانا ہے، یہ استخارہ کروانا ہے۔ اور پھر میں حیدرآباد میں ایک جگہ گیا، میں نے دیوار پر لکھا ہوا دیکھا کہ استخارہ کروانے کے لیے جو ہے آپ کے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ تو اصل میں ہم نے استخارہ کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ استخارہ کا طریقہ اصل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے بعض چیزیں بنائی ہوئی ہیں، آن لائن استخارہ کرواتے ہیں، جی آن لائن استخارہ کرواؤ، اتنی فیس ہوگی، یہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن شریف سکھاتے تھے۔ قرآن شریف سکھایا جاتا ہے، اس طرح سے استخارہ کی دعا سکھاتے تھے۔ استخارہ کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ سے مشورہ کرنا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرنا، اپنے بچے کی شادی یا بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا استخارہ کرنا یعنی کہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ اگر اس چیز میں تو نے میرے لیے بھلائی رکھی ہے، اور اگر اس چیز میں میرے لیے برائی ہے، تو اس کی بھلائی اس کی برائی تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو اگر بھلائی ہے تو راستے کھول دے، اور اگر برائی ہے تو میرے لیے یا اللہ اس سے مجھے دور کر دے۔ تو استخارہ اسی لیے ہوتا ہے۔ تو اچھی چیز ہے بہت کہ استخارہ کرنا، کہ اللہ سے مشورہ ہے اور سنت طریقہ ہے، یہ خیر طلب کی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک مسنون دعا ہے جو حدیث کے اندر ملتی ہے، وہ دعا نماز اور دعا، اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے، اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے، اللہ کو اپنے ساتھ لیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو اسی لیے استخارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سکھاتے تھے، نہ کہ یہ کہ جیسے آج کل کے جو حضرات ہیں، آج کل کے لوگ ہیں، وہ استخارہ جی کہتے ہیں آپ استخارہ کریں۔ اس کی مثال تو ایسی ہو گئی، پیٹ میں درد آپ کو ہو رہا ہے، ہائے میں کروں۔ تو جس کا جو معاملہ ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، وہ خود استخارہ کرے، خود اللہ سے خیر طلب کرے۔ اس کی مسنون دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ دعا ہے، یہ پوری دعا 2 رکعت نفل پڑھیں، نفل پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھیں، اور ھذا الامر کا لفظ جب آئے تو اس پر جو ہے اپنے کام کا خیال کریں، اور استخارہ کرنے کے بعد آپ اگر جو کام کرتے ہیں اللہ پاک اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، اور اگر آپ کے لیے وہ موافق نہیں ہے تو اللہ پاک اس سے آپ کو دور کر دیں گے۔ تو اس لیے استخارہ کرنا، اور یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی رات کو استخارہ کرنا ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، جو وقت آپ کو ملے استخارہ کے 2 نفل پڑھ کر، اور آپ نے دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پکا یقین اللہ کی ذات پر کر لینا ہے، توکل کر لینی ہے۔ پھر اگر، اور ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ جی خواب آئے گا، ضروری نہیں کہ خواب آئے گا، اللہ پاک کی طرف سے خیر آئے گی، خواب کا نا آپ خیال رکھیں، لیکن اللہ کی مرضی کسی کو خواب بھی دکھا دے تو اللہ قادر ہے اس بات پر، کسی کو خواب میں دکھا دے، کسی کے دل میں ویسے ہی اللہ پاک ڈال دے، اور اگر دل میں نہ ڈالے اللہ پاک تو ویسے ہی اس کام کو اس کے لیے راستہ بند کر دے گا، اس کے لیے موافق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے وہ کام کرنے کے بعد کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو مومن کا یہی یقین ہونا چاہیے کہ میں اس بڑے نقصان سے بچ کر چھوٹے نقصان میں چلا گیا استخارہ کی وجہ سے۔ تو استخارہ بہت اچھی چیز ہے، اور استخارے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ٹائم ٹیبل بھی اس کا بتا دیا ہے، دعا بھی بتا دی، کتابوں کے اندر یہ دعا مل جاتی ہے۔ تو استخارہ خود کریں، نہ کہ کسی سے کروائیں۔ یہ جو رواج چلا ہوا ہے نا ہمارے یہاں کہ استخارہ کر دو، میرے پاس فون آتے ہیں، میرے پاس میسج آتے ہیں جی استخارہ کروانا ہے، تو صحابہ نے کبھی اس طرح استخارہ کروایا نہیں ہے، خود کیا ہے، اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے صحابہ کو۔ تو استخارہ اچھی چیز ہے، استخارے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، 2 رکعت پڑھ کے، اور یہ دعا جو ہے سیکھنی چاہیے، اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے،
اور جو ہے اس کے لیے جو ہے نا اللہ پر پورا یقین اور بھروسے کے ساتھ پھر وہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی آپ کو رسوائی، آپ کو جو ہے ناکامی نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.